السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ میرا نام تانیہ مجیب ہے، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور رحمان اکیڈمی کی جانب سے اور ہمارے یوٹیوب چینل اللہ کی بات پر۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، پروگرام زندگی ہے سنت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو جو آج سنتیں ہم سیکھیں گے، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ بال بنانا اور ناخن کاٹنے کی سنت اور آداب، زیر ناف جو بال ہوتے ہیں اور جو انڈر آرمز ہوتے ہیں ان کو کاٹنے کی مدت اور طریقہ کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز آخر میں آپ کو بتائی جائے گی کہ آئی بروز جو خواتین بناتی ہیں یا بنواتی ہیں اور چہرے کے بال جو اکھاڑتی ہیں تو ان کے لیے قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے حدیث میں جو چیز واضح طور پر آئی ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں: شرمگاہ کے بالوں کو کاٹنا، ختنہ کرنا، مونچھوں کو پس کر دینا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور ناخن تراشنا۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بال رکھے ہوں تو چاہیے کہ انہیں بنائیں اور سنوارے، یعنی اس کو چاہیے کہ بالوں کی حفاظت کرے تیل کے ذریعے اور کنگھی کے ذریعے۔ تو تیل لگانا بھی سنت ہے اور بالوں میں کنگھی کرنا بھی سنت ہے۔ جی، تو آئیے اس کو ترتیب وار دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ مرد عورتوں کی طرح اور عورت مرد کی طرح بال نہ بنائے، نہ رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کاندھوں کو لگتے تھے۔ اچھا، اور حضرت عائشہ جو تھیں ان کے بالوں میں مانگ یعنی بیچ سے نکالا کرتی تھیں، اور اس میں یہ حدیث ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو کاندھوں سے نیچے رکھیں گی، یہی سنت ہے۔ اور مردوں کو بالوں کو قزع کروانا گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ قزع کیا ہے؟ قزع کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کے کچھ حصے کو لمبا چھوڑ دیا جائے اور باقی حصے کو چھوٹا کر دیا جائے، یہ رکھنا اس طرح کے بال گناہ ہے۔ یہ پکچر شو ہو رہی ہے، آپ اسے دیکھیے۔ جی، اس طرح کے جو بال رکھتے ہیں وہ دھیان دیں، اس کو قزع بولتے ہیں، قزع، لمبے لمبے اور چھوٹے چھوٹے کرنا، تو یہ رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اچھا، عورتوں کا بھی ہے کہ وہ بیچ سے مانگ نکال سکتی ہیں، وہ جائز ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ روزانہ بالوں میں کنگھی کریں۔ جی، اب یہ جان لیتے ہیں کہ بالوں کو اگر کلر کیا جائے تو وہ سنت ہے کہ نہیں۔ جی، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے تھے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی تم بالوں کو رنگا کرو۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا۔ تو جتنی بھی خواتین ہیں اور مرد حضرات ہیں وہ اپنے بالوں کو سفید نہ چھوڑیں، نہ داڑھیوں کو سفید چھوڑیں، اور رنگنے کے لیے بلیک کلر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ حدیث دیکھیں واضح طور پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ بالوں کے لیے سب سے بہتر چیز جس سے بال کی سفیدی بدل جائے وہ مہندی اور وسمہ کی بوٹی ہے۔ تو چاہے سر کے بال ہوں چاہے داڑھی کے بال ہوں، اس کو مہندی لگانا سنت ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں اور عمر سے پہلے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یعنی 12-15 یا اس سے بھی کم بچے یا بچیاں، تو ان کے لیے کالا کلر لگانا بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ بیماری کے تحت ان کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ تو صرف وہ بچے بچیاں بلیک کلر لگا سکتے ہیں، یعنی کالا کلر لگا سکتے ہیں، باقی اور لوگ جو ہے وہ مہندی سے اپنے بالوں کو رنگیں۔ لائٹ براؤن کلر ہوتا ہے، ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بلیک کلر استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب تھرڈ پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ جو خواتین اپنے چہرے کے بال یا آئی بروز کے بالوں کو کھیڑتی ہیں، ریموو کرواتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بال اکھیڑنے والی اور دانتوں کو کھلوانے والی ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دانتوں کو کھلوانے کا مطلب ہے بیچ میں گیپ دینا دانتوں کو، اور بال اکھیڑنے والی یعنی چہرے سے جو بال اکھیڑے جاتے ہیں یا آئی برو سے بالوں کو جو کھیڑا جاتا ہے۔
تو بنوانے والی اور بنانے والی دونوں کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے، تو اس بڑی وعید سے بچیں۔ تو جو آئی بروز بنواتی ہیں یا بناتی ہیں، بیوٹی پارلر والی جو یہ جاب کرتی ہیں، برائے مہربانی اس حدیث کو ضرور پڑھ لیں۔ جی نیکسٹ ہے، عورتیں چہرے کے بال اگر تھوڑے سے ہیں اور خوبصورتی کی علامت ہے تو پھر وہ نہیں ریموو کر سکتی، لیکن اگر بیماری کے تحت مردوں کی متشابہ ہو رہے ہوں تو اس کو ریموو کرنا جائز ہے۔ جیسے عموماً خواتین کے اپر لپس اور انڈر چن جو بال ہوتے ہیں وہ بہت ہیوی ہو جاتے ہیں اور وہ ہارمونز کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس بیماری کا علاج کروانا بالکل جائز ہے۔ اچھا، اب ہے زیر ناف بال۔ زیر ناف بالوں کو 40 دن کے اندر اندر کاٹنے ہیں، اور بغلوں کے بال جو ہیں ان کو بھی 40 دن کے اندر کاٹنا ہوتے ہیں۔ بغلوں کے بالوں کو کھیڑنا سنت ہے۔ عورتیں اپنی شرمگاہ کے بال اور بغلوں کے بالوں کو اتارنے کے لیے بلیڈ مطلب ریزر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو حدید کہتے ہیں، اور حدید عربک میں لوہے کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی دھات کو کہا جاتا ہے، اور ریزر دھات سے ہی بنتا ہے، تو ان کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ اب ہے ناخن۔ ناخنوں کو کاٹنے کی سنت یہ ہے، اس کی مدت بھی 40 دن کے اندر ہے، اور ہر ہفتے کاٹنا ویسے ہی بہت اچھا بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹا کرتے تھے، تو ہر جمعے کو کاٹنے کا اہتمام کیجیے۔ اچھا، ناخنوں کو کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ناخنوں کو کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے عرف عام میں مشہور ہو گیا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی پہلے چھوٹی انگلی سے شروع کریں، پھر انگوٹھا چھوڑ دیں، پھر الٹے ہاتھ کو کاٹیں، پتہ نہیں اس طرح کی ایک متھ جو ہے نا وہ مشہور ہو چکی ہے، جو کہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کیا کرتے تھے وہ سیدھے ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے اور الٹے ہاتھ پہ ختم کیا کرتے تھے، تو آپ بھی ناخن جب کاٹیں تو سیدھے ہاتھ کے پہلے کاٹ لیں، پھر الٹے ہاتھ کے کاٹ لیجئے، ٹھیک ہے۔ ناخنوں کو لے کے ایک میرے پاس سوال آیا تھا کہ کیا ناخنوں کو ہم رات میں کاٹ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ اور ایک اور سوال آیا تھا کہ ناخنوں کو کیا بدھ کے دن کاٹ سکتے ہیں، اور اگر بدھ کے دن کاٹی تو بیماری آتی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بات بالکل غلط ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بدھ، جمعرات، جمعہ، صبح، دوپہر، شام، کوئی سے بھی ٹائم، جس وقت آپ کو حاجت ہو ناخنوں کو کاٹنے کی، بالکل کاٹیے۔ حدیث میں کوئی بھی اس طرح کے دنوں کی ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال اور ناخنوں کو کاٹنے کی مدت صرف اور صرف 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد اگر آپ کاٹیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جی، تو اس دعا کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل اللہ کی بات تانیہ مجیب کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔